اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آج 2 یا 3 مسائل ایسے بیان ہوں گے کہ جو کہ بہت زیادہ معاشرے کے اندر سوال و جواب آج کل ان موضوعات پر ہو رہے ہیں. اس میں ایک یہی مسئلہ جو اب سے صرف کچھ دنوں بعد ہی آپ سب لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر جو 22 رجب کو جو کنڈے کیے جاتے ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے. بہت زیادہ لوگ آج کل انٹرنیٹ پہ بیٹھنے کی وجہ سے اتنی زیادہ افکار اور دلائل سے ان کا واسطہ پڑ رہا ہے کہ بعض اوقات ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مختلف قسم کے جو افراد باتیں کر رہے ہیں اس میں صحیح بات کیا ہے. ظاہر ہے کہ مختلف قسم کے جو افراد جو دلائل دیتے ہیں اس میں آپ کو صحیح بات انہی کی ماننا ہے کہ جو کہ ہمارے علماء اور مجتہدین کا جو نظریہ ہے وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ ہر وہ مسئلہ کہ جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو اسے حکم خدا کہا جاتا ہے. فقہ میں عبادات کے مقام پر اس کو قربتاً الی اللہ کہا جاتا ہے. یعنی جو مسئلہ قرآن سے اور صحیح حدیث سے ثابت ہو اسے پھر آپ قربتاً الی اللہ کی نیت سے کرتی ہیں. قربتاً الی اللہ کے معنی اللہ سے قریب ہونا نہیں ہے فقہ میں، بلکہ اس کے معنی ہے حکم خدا کی بجا آوری میں. اچھا، اب حکم خدا آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یا تو قرآن سے ملے گا یا صحیح حدیث سے ملے گا. یہ بات سمجھ لیجئے کیونکہ اس سے بہت سارے مسئلے آپ لوگوں کے حل ہو جائیں گے. صرف کنڈو ہوئی کی حد تک بات نہیں ہے، اور بھی بہت سارے مسئلے اس سے حل ہو سکتے ہیں. یا تو قرآن سے ملے گا آپ کو یا آپ کو صحیح حدیث سے ملے گا. اچھا، اب کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی حدیث صحیح ہے؟ انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر یا جو لوگ بیٹھتے ہیں تو بعض افراد صرف حدیث پیش کرتے ہیں جس حدیث کے شروع میں فقط امام کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں امام کا نام لکھا ہوا ہے بس یہ حدیث صحیح، بس اس کے اوپر عمل کرنا. امام کا نام کسی بھی حدیث کے شروع میں لکھا ہونے سے وہ حدیث صحیح نہیں ہو جاتی. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ واقعاً امام نے یہ بات کہی بھی ہے یا نہیں کہی. راوی کون سا ہے اس کا، کس کتاب کے اندر ہے، اس راوی وہ جو راوی ہے وہ ثقہ راوی ہے بھی یا نہیں، اس کے الفاظ حدیث کیا ہیں، اس سے ٹکرانے والی کوئی اور روایات موجود ہیں یا نہیں ہیں. اس حدیث کا قرآن سے تو کوئی ٹکراؤ نہیں پایا جاتا ہے. علماء نے اس سلسلے میں کیا دلائل جو ہے وہ پیش کیے ہیں، اس حدیث کے الفاظ کا صحیح مفہوم کیا ہے. یہ سب چیزیں کیا کوئی عام آدمی چیک کر سکتا ہے حدیث کی؟ ہرگز نہیں چیک کر سکتا. اور جو یہ چیک کرتا ہے، جو پروسیس اس کی چیکنگ کا کہلاتا ہے، اسے اجتہاد کہا جاتا ہے. یعنی کوئی مجتہد ہی ان احادیث کو سمجھ سکتا ہے کہ ان کا مفہوم کیا ہے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے. اچھا، آج کل ایک بڑا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ دین میں واقعتاً جو پڑھے لکھے ہیں یعنی مجتہد افراد، ان کے اجتہاد کا انکار کر رہے ہیں اور جاہلوں کی تحقیق کے اوپر بھروسہ کرنے لگے. یعنی جو جاہل افراد اجتہاد کر رہے ہیں، بس کوئی بھی حدیث 3 4 5 حدیث کتابوں کے ریفرنس کے ساتھ دے دی، بس اس کو اوتھینٹسٹی اس کی سمجھی جاتی، اور علماء اور جو مراجع ہیں ہمارے ان کے اجتہاد کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو بہرحال اب ایک اور مسئلہ جو ہوا جس کی وجہ سے بہت مصلحت شناس جو ہمارے علماء تھے انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا تھا، خاص طور پر فقہی مسائل کی جو روایات کی حدیثوں کی جو کتابیں ہیں ان کے اردو تراجم کو. کہا کہ بہتر تو یہی تھا کہ ان کے اردو ترجمے نہ کیے جاتے یہاں کے جاہل معاشرے کی وجہ سے، ورنہ تو کتنی بھی زبانوں کے اندر احادیث کے ترجمے ہو جائیں، لیکن جو فقہی مسائل کی کتابیں ہیں ان کی تراجم جو ہیں اردو زبان کے اندر یہاں پر پسندیدہ شمار نہیں کیے گئے، کیونکہ جاہل معاشرہ بغیر کسی تفصیل میں جائے وہ صرف حدیثوں کو لیتا ہے اور بس اس کے اوپر عمل جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، یا یہ اس کو سوچتا ہے کہ یہ بات مجتہد کا فتویٰ اس کے برخلاف بھی اگر نظر آتا ہے. جب یہ بہت سارے سازشی عناصر نے لوگوں کو مجتہدین سے برگشتہ کرنے کے لیے باقاعدہ انٹرنیٹ پہ پوسٹ لگانی شروع کر دیں
یہ دیکھیے کہ امام نے مثلاً حرام قرار دیا ہے مور کو اور جو ہے شتر مرغ کو مثلاً، اور آغا سیستانی ہے ان کے نزدیک شتر مرغ اور مور جو ہے وہ بالکل حلال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ امام معصوم کے خلاف جو ہے وہ فتاوے دیتے ہیں۔ اب اس کی اتنی دقیق بحثیں ہیں کہ یہ چیز جانور کیسے حلال کیے جاتے ہیں، کیسے حرام سمجھے جاتے ہیں، کسی ایک حدیث کو دیکھ کر تو فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ اس کے اندر بہت زیادہ شد و مت کے ساتھ آیا کہ مجتہد کی ساری زندگی کی جو زحمتیں ہیں وہ اسی بات پر ہوتی ہیں کہ وہ حدیثوں کی پرکھ رکھتا ہے، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث غلط ہے، اس کے پیچھے دلائل کیا ہیں، امام کی نے جو حدیث کہی ہے اس کے الفاظ کیا ہیں۔ لیکن کون ہے ایسا جو ان کے دلائل کو جا کر سنے، نہ پڑھتا ہے نہ اس میں کوئی صلاحیت ہے۔ مجتہدین اگر دلائل کو نقل بھی کریں تب بھی صلاحیت نہیں کہ آپ ان کی دلیلوں کو سمجھ سکیں۔ مثلا خود آغا سیستانی سے اس متعلق پوچھا بھی گیا اور کہا کہ مور جب حدیث کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے تو پھر آپ نے حلال کس بنا پر کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجتہد ظاہر ہے کہ جو مفہوم ہے خلاصے جو فتوے کا ان کے کہ جو استدلال ہوتے ہیں یہ حکم شریعت جن سے نکالا جاتا ہے یا قرآن سے، سنت سے، اجماع سے کہ جس میں امام معصوم بھی شامل ہوتے ہیں اور عقل وغیرہ سے نکالے جاتے ہیں، اور یہ کام فقط ایک مجتہد ہی کر سکتا ہے۔ عام عوام جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں، حتیٰ کہ بعض صاحبان علم کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ استنباط کر سکیں ان تمام چیزوں سے۔ تو بہرحال مجتہد کا کام ہے، عام افراد کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام افراد ہی اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ کود پڑے ہیں اور ان احادیث کو باقاعدہ مجتہدین کے فتاوے کے خلاف پیش کر کر کے، جبکہ معلوم بھی نہیں ان کو کہ مجتہد درس خارج کے اندر کیسے اپنے دلائل کو ثابت کرتا ہے، ان سے ٹکرانے والی کتنی احادیث وغیرہ کو پیش کرتا ہے۔ دیکھیے احادیث کے سلسلے میں ہمارے جو لوگ ہیں ان کے تین گروہ ہیں، تین گروہ۔ ایک تو عام مومنین کا گروہ، عام مومنین، اس میں کچھ تو مومنین سادہ ہیں، بہت سادہ، بس حدیث دیکھی اور اس کو پکڑ لیا، اور کچھ باقاعدہ سازشی عناصر اس کے اندر آ گئے۔ عام افراد کیا کرتے ہیں کہ ہر حدیث کو پکڑ لیتے ہیں جہاں پہ امام کا نام لکھا بغیر کسی تحقیق کے، مثلا کہہ دیا کہ دیکھیے جب حدیث کے اندر یہ آیا کہ امام نے فرما دیا کہ چھپکلی کو مار کر نہانا واجب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب امام نے کہہ دیا تو اب اس میں غسل کرنا چاہیے چھپکلی کو مارنے کے بعد۔ کتنے ایسے افراد ہیں جو حدیث کی کتاب پڑھی اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک تو یہ گروہ ہے، اب میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ حدیثوں کے سلسلے میں ہوتا کیا ہے۔ ایک تو عوامی گروہ ہے، دوسرا جو گروہ ہے وہ وہابی فکر کے افراد کا ایک گروہ پیدا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث میں ہم کو نظر نہ آئے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حرام۔ یہ وہابی فکر کے افراد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہاں یہ لکھا ہوا ہے، کون سے امام نے یہ کیا ہے، جب نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز کرنی جائز نہیں، یہ بدعت ہے۔ اس طرح سے کر کے یہ دوسری فکر ہے اس کے اندر۔ تیسرا گروہ ہے جو کہ ہمارے علماء اور مجتہدین کا گروہ ہے، ہمارے علماء اور مجتہدین کا گروہ، کہ جو چیز قرآن میں یا حدیث میں اس کا کوئی حکم نہ ہو اور وہ کسی شرعی حکم کی خلاف ورزی بھی اس کے اندر نہ ہو، ہمیں اس کو کرنے کی اجازت ہے۔ بس حکم خدا کی نیت نہیں ہوگی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چیز حکم خدا ہے، ورنہ وہ چیز بدعت بن جائے گی۔ اور اس کو کہا جاتا ہے، ایک چیز ہے بدعت، یعنی جو حکم خدا اور حکم رسول سے ثابت نہ ہو اور ہم اسے حکم خدا اور رسول سمجھ کر عمل کریں، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور اسی کا ایک دوسرا نام بھی ہے جس کو کہتے ہیں تشریع، یعنی شریعت بنانا۔ ظاہر شریعت کو بنانے کی تو کسی کو اجازت نہیں، حتیٰ کہ مجتہد کو شریعت بنانے کی اجازت نہیں۔ جو حکم خدا ہوگا بس وہ صرف اس کو کشف کر کے، اس کو استنباط کر کے آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ اگر کسی کام کے لیے آپ یہ کہیں کہ یہ امام نے حکم دیا جبکہ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہ ہو، اسی کو کہا جاتا ہے کام بدعت ہے۔ یعنی جو چیز دین سے ثابت نہ ہو اور اسے آپ کہیں کہ یہ حکم خدا یا امام کا حکم ہے، اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں، تو یہ بدعت ہو جائے گی۔ اس کے لیے دو الفاظ اور آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ورود، ورود کہتے ہیں، اور ایک دوسرا اس کے لیے لفظ اور بھی ہے جسے کہتے ہیں امتثال، یعنی قصد ورود۔ یہ فتووں کے اندر بہت آتا ہے
مثلاً آیت اللہ خوئی سے یہ بات سوال پوچھا گیا کہ قبر کے اوپر اگربتی کا جلانا کیسا ہے، تو وہاں سے یہ جواب آیا کہ بدون ورود مانے نہ دار۔ اگر آپ ورود کہتے ہیں کہ یہ چیز احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے، یہ حکم امام کی طرف سے ہے، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، یہ رسول نے حکم دیا ہے، جبکہ وہ موجود نہ ہو، لیکن اگر یہ والی نیت نہ ہو اور ہم کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر قبر کے اوپر اگربتی جلانے کا حکم نہیں آیا ہے، لیکن ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، خوشبو اس سے آتی ہے، ہم جب قبرستان جاتے ہیں اپنے مردے کی قبر پہ سے خوشبو اٹھتے دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے، تو اس کے اندر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ورود کا قصد نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، کرنے کی اجازت ہے بالکل۔ تو اس لحاظ سے یہ جو احادیث کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ لوگوں کے 3 گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جو حدیث کو لے کر بیٹھ جاتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے اور استنباط کرنے لگتا ہے، وہ آ کر آپ کے سامنے کہے گا عام آدمی کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ سید جو ہے وہ غیر سید سے عام صدقات وغیرہ لے سکتا ہے، سوائے صرف صدقہ واجب نہیں لے سکتا یا توہین والا صدقہ نہیں لے سکتا، لیکن عام صدقات لے سکتا ہے، جبکہ شام میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے صدقے کے خرمے لینے سے انکار کر دیا تھا، تو وہ آپ کے سامنے یہ واقعات کھول کے پیش کر دے گا۔ ذرا آپ اور سامنے آتے جائیں تاکہ آپ کو اس پہ اسکرین پہ نظر آئے۔ اچھا، اسی طرح سے وہ آپ کے سامنے مثلا حدیث پیش کرے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ بالوں کا پردہ جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے بنسبت چہرے کے پردے کے، وہ آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ سیدانیوں نے بالوں کے مقابلے میں چہرے کے پردے کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دی اور اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپایا۔ تو اس طرح سے وہ آپ کے سامنے حدیثیں پیش کریں گے۔ ان سب کے بہت جوابات ہیں علمی اور فقہی طور پر، لیکن بہرحال ابھی ہمارا جانے کا اس میں وقت نہیں ہے، تو وہ دیگر دلائل اس کے سامنے نہیں ہوتے، اور جو بھی چیز سامنے ہوتی ہے بس اس کے اوپر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ عام لوگ ہیں۔ اچھا، دوسرا گروہ جو وہابی فکر افراد کا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو ان سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ جو چیز بھی قرآن و حدیث میں نہ ملے اس کو حرام سمجھو، یا تاثر ایسا دیتے ہیں کہ جیسے یہ حرام ہے۔ اچھا، یہ گروہ بھی غلطی کے اوپر ہے، لیکن یہ گروہ پہلے گروہ کی زیادتیوں کی وجہ سے بھی پیدا ہوا ہے۔ بعض تو اس کے اندر یقینی طور پر سازش کے تحت داخل ہوئے ہیں، لیکن بعض سودا لو افراد جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا گروہ جو ہے وہ ہر چیز کو حکم خدا اور رسول و امام سمجھ کر عمل کرتا چلا جا رہا ہے، تو پھر وہ ایک اصول بناتے ہیں کہ جو بھی حکم خدا اور رسول سے ثابت نہ ہو وہ سب چیزیں حرام ہیں۔ یہ دونوں گروہ غلطی کے اوپر ہے۔ تیسرا گروہ ہے جو ہمارے علماء اور مجتہدین کا گروہ ہے، اور صالح عقیدہ رکھنے والے مومنین کا گروہ ہے، کہ جو چیز بھی رسول و امام کی حدیث سے ثابت نہ ہو، بس وہ شریعت سے اگر متصادم نہ ہو تو نہ صرف یہ کہ اس کو کر سکتے ہیں، بس صرف شرط یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ کر نہ کریں کہ اس کو رسول اور امام نے اس کا حکم دیا۔ مثلا یہی جس کی تفصیل ابھی آگے چل کر آئے گی، 22 رجب کے کنڈے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ امام نے حکم دیا ہے کہ 22 رجب کے دن تم لوگ کنڈوں کی مثلا نیاز کرو، تو آپ نے اگر واقعی آپ حکم خدا، حکم رسول یا حکم امام سمجھ کر اس کام کو کریں گے تو یہ بدعت ہو جائے گی۔ آپ پہلے گروہ کے اندر چلے گئے کہ جو کہ ہر چیز کو جو بھی سامنے اس کے نظر آتی ہے اسے حکم خدا اور رسول و امام قرار دیتا ہے۔ اچھا، اگر آپ کہیں کہ نہیں، کیونکہ 22 رجب کے کنڈوں کا حکم قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کرنا صحیح نہیں ہے، کرنا جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، آپ دوسرے گروہ میں چلے گئے جو وہابی فکر کے افراد کا گروہ۔ اور اگر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے کہ رسول و امام نے حکم نہیں دیا لیکن ہمارا دل چاہ رہا ہے، بہت سے نیک کام اس رسم کے ذریعے انجام پاتے ہیں جن کی آگے چل کر بھی تفصیل جو ہے وہ آنے والی ہے، تو ہم اس نیت سے اگر اس کام کو کریں کہ ٹھیک ہے خدا اور رسول نے حکم براہ راست نام لے کر کنڈوں کا اس طرح سے نہیں دیا کہ مخصوص معین تاریخ پر اس قسم کی نیاز کی جائے، لیکن اس کے اندر بہت ساری نیکیاں اور ثواب کے کام ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے ایک دن مقرر کر لیا اور اس دن ہم اس طرح سے نیاز دلواتے ہیں، مومنین کو بلاتے ہیں، تو اس کا آپ تیسرے گروہ میں چلے جائیں گے جو ہمارے علماء اور مجتہدین کا گروہ ہے، جو کہتے ہیں کہ اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کیونکہ آپ نے امام سے اس کی نسبت بھی نہیں دی ہے، نہ آپ پہلے گروہ میں جائیے
نہ آپ دوسرے گروہ میں جائیے، بلکہ علماء اور مجتہدین کا جو گروہ ہے اس کے اندر آپ قصد ورود نہ کریں، اور نیاز اس انداز سے کریں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ عمل آپ کے سامنے باقی رہ گیا ہے، نیت دماغوں سے نکل گئی کہ اصل نیت کیا کرنا ہے، کون سی نیت کرنا ہے کنڈے کرتے وقت، فقط عمل ہمارے سامنے رہا۔ اچھا، جو شروع میں جس انداز سے ابتداً یہ نیتیں رائج ہوں گی کہ بھائی کیا، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دماغ سے اصل نیت چلی گئی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ مخالفین کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ دیکھیے کہاں، اچھا اس پہ ایک اصول بھی انہوں نے بنا لی کہ جو چیز بھی ثابت نہیں ہے امام سے، رسول سے، آپ کہیں گے وہ سب چیز، تو بہت سارے وہابی حضرات نے جیسے کہنا شروع کر دیا کہ کب آپ کے کسی امام نے کہا ہے کہ مثلا جلوس کے اندر مثلا آپ ذوالجناح نکالیں، مثلا کسی امام نے کہا ہے کہ جو ہے وہ آپ علم جو ہے اس طرح سے بنا کر چلیں جلوسوں کے اندر، کسی بھی جگہ جب یہ نہیں کہا ہے تو پھر آپ جو بھی اس انداز سے چیزیں کر رہے ہیں سب کی سب بدعت ہیں، اور یہ جائز نہیں، کیونکہ کسی بھی جگہ ان کو نہیں کہا گیا۔ تو کتنے ہی مسائل دیکھیے رسالے عملیہ کے اندر ایسے آتے ہیں جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس عمل کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے کیا جا سکتا ہے، رجائے مطلوبیت، امید ثواب میں۔ ٹھیک ہے، وہ چیز قرآن و حدیث سے اتنی زیادہ ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک رجحان شرعی پایا جاتا ہے، یعنی آپ اس کام کو کر لیں امید ثواب میں، بس نیت یہ نہ کریں کہ اس کا خدا اور رسول نے حکم دیا۔ تو بہت سارے افراد ایسے ہیں جو آج کل کچھ پڑھے لکھے حضرات بھی ہیں اسکالر ٹائپ کے، وہ کسی بھی مسئلے کو اٹھاتے ہیں اور اپنی حتمی رائے دیتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز ثابت نہیں۔ دیکھیے فقہا نے بھی اس کو رجائے مطلوبیت کی نیت کہی ہے کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے کر سکتے ہیں، کہ اس کا مطلب ہے ثابت نہیں ہے، بیکار۔ تو رجائے مطلوبیت کو سمجھا جاتا ہے کوئی بیکار سی چیز ہے، کوئی فضول قسم کی چیز ہے معاذ اللہ، کہ ثابت نہیں ہے تو بس ایسے ہی ہے، اس کا کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں، اس کے اندر ایک رجحان شرعی پایا جاتا ہے، یعنی اس کو کام کو کرنے میں امید ثواب ہے آپ کے پاس، نہ کہ اس کے ترک میں امید ثواب آپ رکھیں، اس کو کرنے میں امید ثواب رکھیں۔ اسی طریقے سے ابھی جو کچھ عرصے پہلے ہی یہ جو رجائے مطلوبیت کے حوالے سے ابھی کچھ عرصے پہلے اعمال نوروز کے حوالے سے بھی بہت ساری ہمارا ایک درس بھی ہوا تھا، تو اس میں یہ چیز بھی بات بیان کی گئی تھی کہ اس کے بہت سارے اعمال ایسے ہیں نوروز کے کہ جو فقہا نے کہا ہے کہ رجا کی نیت سے اس کو کریں، بلکہ کچھ اعمال تو نوروز کے ایسے ہیں جس میں مدرسے نے ایک پوسٹ بھی باقاعدہ بنا کر لگائی تھی کہ اس کا جو روزہ ہے عید نوروز کے دن کا، یہ تاکیدی مستحب ہے علماء کے فتوے میں۔ البتہ جو دیگر علماء ہیں اور جو غسل وغیرہ کے سلسلے میں یا نمازوں کے سلسلے میں وہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے نوروز کے دن کی جو نماز ہے یا غسل وغیرہ ہے رجائے مطلوبیت کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر مثلا یہ کوئی یہ تاثر دے کہ نہیں کوئی فضول اور بیکار چیزیں ثابت ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، اور اس کو جو کرتا ہے وہ تقریباً بدعت جیسا عمل جو انجام دے رہا ہے، تو یہ طریقہ کار صحیح نہیں۔ تو تقریباً اس طرح کا کوئی پورا لکھ دیا جائے، آرٹیکل بنا کر لکھ دیا جائے اور تاثر اس کے اندر یہ دیا جائے، اب ظاہر ہے کہ لوگوں کو یہ تاثر ملے گا کہ یہ چیزیں ناجائز ہیں، کیونکہ دیکھیں رجائے مطلوبیت سے علماء نے لکھی ہے، لہٰذا عمل ثابت نہیں ہے، اور جو عمل ثابت نہیں اس کو اگر آپ کریں گے تو یہ صحیح نہیں ہے اس کو کرنا۔ اب چاہے رفع تہمت کے لیے عالمانہ طور پر ایک آدھ جملہ اس کے اندر ایسا لکھ دیں کہ نہیں مباح کی نیت سے کرنے کی اجازت ہے، تو لیکن اوور آل جو تاثر بنتا ہے وہ تو یہی ہے کہ کام جائز نہیں۔ تو بہرحال دیکھیے اس لحاظ سے کنڈے ایک اچھی رسم ہے، یہ ایک مباح رسم ہے، لیکن یہ اپنے اندر بہت زیادہ مستحبات رکھتی ہے۔ جیسے عزاداری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ عزاداری اگرچہ مستحب ہے، مگر جیسے کہ حوض علمیہ قوم کے جو بانی تھے جنہوں نے باقاعدہ قائم کیا ہے شیخ عبد الکریم حائری، شیخ عبد الکریم حائری یہ کہتے تھے کہ عزاداری ایک ایسا مستحب ہے جو اپنے اندر ہزاروں واجبات رکھتا ہے۔ اب یہاں پر بیان احکام کا بیان ہوگا، عقائد کا بیان ہوگا، اسی عزاداری کے ذریعے اخلاقیات کا بیان ہوگا، نہ جانے کتنے اعتراضات شیعت پہ سے جو رفع کرنے کے لیے ان چیزوں کا بیان ہوگا، قرآن کا بیان ہوگا، احادیثیں بیان کی جائیں گی۔ اگرچہ عزاداری کرنا مستحب ہے، لیکن ایک ایسا مستحب ہے جو اپنے اندر بہت زیادہ واجبات رکھتا، حالات حاضرہ اس کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کسی بھی مجتہد نے آج تک رجب کے کنڈوں کی نیاز کو نہ تو حرام قرار دیا ہے، نہ مکروہ قرار دیا ہے، اور نہ ہی ناپسندیدہ قرار دیا ہے، نہ ہی ایسا کوئی مشورہ آپ کو دیا ہے
کہ ہم مشورہ دیتے ہیں, ہم نصیحت کرتے ہیں کہ مومنین اس کام کو نہ کریں کیونکہ یہ کام مثلا ثابت نہیں, ایسا نہیں. تو اگر کوئی برادر مومن اس نیت سے اس کو انجام دیتا ہے کہ باقاعدہ امام صادق نے اس کا کوئی اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کسی کی بھی نیت نہیں ہے, یہ نہیں ہوتی, کسی سے بھی آپ پوچھ لیں, باقاعدہ سروے کر کے پوچھ لیں کہ لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ کیا آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ باقاعدہ امام صادق نے حکم دیا ہے, تو لوگ کہیں گے نہیں, ہم ان کے نام پر کھلا رہے ہیں, لیکن حکم وغیرہ کا تو ہمیں پتہ نہیں کہ دیا یا نہیں دیا, لیکن ہم امام کے نام پر لوگوں کو یہ چیزیں کھلاتے ہیں, امام کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ہم یہ چیزیں کھلا رہے ہیں. سادہ سی نیت ہوتی, تو نہ جانے اس کے اندر کتنے ہی ایسے مستحبات ہیں. اس رسم میں اونڈنے کے اندر بہت زیادہ مستحبات بھرے ہوئے ہیں, اور اگر الگ الگ بھی اگر آپ ان کو دیکھیں, ہر اتنے سارے ابھی جو مستحبات آپ کے سامنے میں لسٹ کے طور پر بھی پیش کروں گا جو اس رسم کے اندر پائے جاتے ہیں, یہ سب الگ الگ جب مستحب ہیں تو ان سب کا مجموعہ یہ کوئی بدعت یا ناپسندیدہ چیز کیسے ہو جائے گا, جب اس کا جز جو ہے, جب اس کے اجزاء جو ہیں وہ مستحب ہیں, تو اس کا جو کل ہے ان اجزاء سے جو بنا ہوا ہے وہ خود جو ہے وہ غلط کیسے ہو جائے گا. تو بہرحال دیکھیے اس کے اندر سب سے پہلی تو چیز ہے کہ مومنین کا آپس میں ملنا, مومنین ایک دوسرے سے باقاعدہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں. روایات میں ملتا ہے کہ مومن سے ملاقات کے لیے جانا ایسے ہی جیسے انسان اللہ سے ملاقات کے لیے گئے, روایات کے اندر یہ بات آئی. اور ہر قدم جو وہ اٹھاتا ہے اس کے ہر قدم اٹھانے پر گناہ معاف ہوتے ہیں جب اپنے مومن بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر جنت خدا واجب کر دیتا ہے. روایات اتنے طویل روایتیں پڑھنے کا موقع نہیں, میں صرف اس کا سبسٹنس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ورنہ آپ خود جا کر ثواب الاعمال جو ہے شیخ صدوق کی اور دیگر کتابوں کو دیکھ سکتی ہیں. تو مومنین کا آپس میں ملنا یہ کنڈے کے ذریعے ہوتا ہے. اسی طریقے سے مومنین ایک دوسرے کو آتے ہیں, ظاہر سلام کرتے ہیں, 70 نیکیاں تو ویسے سلام کرنے والے کو جو ہے وہ مل جاتی ہیں. اور اس طرح سے روایات میں یہ کہ جب انسان دوسرے کو سلام کرتا ہے تو اسے مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے, جو حالت جنگ میں باقاعدہ جہاد کے موقع پر دشمنوں سے لڑ رہا ہوتا ہے, اس کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. اسی سلام کے نتیجے میں انسان کے دلوں کا جو کینہ ہے وہ دور ہو جاتا ہے. گناہ اس طرح سے جھڑنے لگتے ہیں اس کے کہ جب تک وہ دونوں افراد جدا نہ ہو جائیں مصافحے کے بعد, جب تک مسلسل گناہ جھڑتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ روایات کے اندر ملتا ہے کہ ہمارے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام اس وقت تک مصافحے کے بعد اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں ہٹاتے تھے جب تک کہ دوسرا شخص اپنے ہاتھ کو نہیں کھینچ لیتا تھا. یعنی جس وقت تک وہ مصافحہ کرتے رہتے ہیں مسلسل ان کے گناہ جو ہے وہ جھڑتے رہتے ہیں. ہماری تعلیم کے لیے پیغمبر اس طرح سے کیا کرتے تھے. تو مصافحے کے اعتبار سے بھی یہی بات ہے کہ مومنین آپس میں ایک تو سلام کرتے ہیں, اس کے بعد مصافحہ کرتے ہیں. مصافحے کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ دلوں سے کینہ دور ہو رہا ہے, اور جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے ثواب اس کے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے اچھا مصافحے انسان واقعی دلوں کا کینہ سے دور ہوتا ہے. روایتوں کے اندر جب یہ بات بیان کی گئی, البتہ وہ سیاسی قسم کا مصافحہ نہ ہو جس کے اندر کچھ اور طرح کا دل میں خیالات ہوتے ہیں اور بظاہر ہاتھ ملایا جا رہا ہوتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد جو اگلا جو اس کے اندر مستحب ہے کہ مومنین کا آپس میں معانقہ کرنا اور گلے ملنا. دیکھیے اچھا جب وہ جاتے ہیں تو معانقہ ہوتا ہے, اور بہت سے عالم حضرات کہتے ہیں کہ جب کنڈے کھا کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو پھر مباتنہ ہوتا ہے, پیٹ اتنا پھول چکا ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد, پھر گلے ملنے کے بجائے پیٹ آپس میں ملتے ہیں ان کے. تو بہرحال اب یہ ہے کہ یہ خود روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ مومنین کا آپس میں گلے ملنا, اس سے بھی جتنی دیر وہ گلے ملتے ہیں اتنی دیر مسلسل ان کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں. تو اس کے اندر یہ والی چیز بھی ہوتی ہے عام طور پر جب کنڈوں میں جاتے ہیں کسی کے ہاں, تو اس طرح سے. اسی طرح سے پھر مومنین کا کھانا کھلانا, کسی بھی مومن کو کھانا کھلانا, روایت میں یہ بات آئی ہے کہ ایک مومن کو بھی اگر انسان کھانا کھلاتا ہے تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے 1,00,000 لوگوں کو کھانا کھلانے کے برابر. تو کتنے لوگ کنڈوں کی اس رسم کے اندر آتے ہیں کھانا کھا کر جاتے ہیں.
اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کسی مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے تمام انبیاء، پیغمبر اور تمام صدیقین کو اس نے کھانا کھلایا. تو دیکھیے کتنا زیادہ اس کے اندر ثواب ہے. اسی طرح سے پھر مومن کو شیرینی کھلانا. اب معلوم ہے کہ لنچ ٹائم پہ ایسی تصویریں آپ لوگوں کو نہیں دکھانی چاہیے، لیکن بہرحال یہ کہ کنڈے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کیسے ممکن ہے کہ یہ سب تصویریں جو ہے وہ نہ دکھائی جائیں آپ کو. تو شیرینی کھلانے کا اتنا ثواب ہے کہ روایات میں ہے کہ جو شخص کسی مومن کو شیرینی میٹھی چیز کو ہی کھلاتا ہے تو سکرات موت سے اس کو نجات مل جاتی. سکرات موت کے وقت کی جو سختیاں ہیں وہ اس کے اوپر سے بالکل نہیں ہوں گی، جو جس وقت حالت احتضار ہوتی. کتنا زیادہ کروشل اور کتنا زیادہ سخت ترین مرحلہ ہے سکرات موت کا، کہ عرفاء کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اس موقع پر ہی فیصلہ ہو جاتا ہے اکثر چیزوں کا. جس وقت سکرات موت کی کیفیات طاری ہوتی ہیں تو اس موقع پر جتنی بھی سختیاں ہوں گی وہ مومن کو شیرینی کھلانے سے خوشنودی خدا کی خاطر اگر یہ والی نیت ہو تو انسان جو ہے اس عظیم ثواب اور فائدے کو جو ہے وہ حاصل کر لے گا. اچھا، اسی طرح سے مثلا مومن کو پانی پلانا. پانی پلانے کا بہت زیادہ ثواب، اس میں پانی بھی آ کر پیا جاتا ہے. روایتوں میں ہے کہ جنت کے جو رحیق مختوم جو چشمہ ہے وہاں سے اس کو سیراب کیا جائے گا. اور روایت میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا اجر آپ کو دیا جائے گا اور فائدہ وہ پانی پلانے کا ہے. یعنی دیگر تمام اعمال آپ کے ایک طرف ہو جائیں گے اور سب سے پہلا جو ثواب آپ کو دیا جائے گا، سب سے پہلا فائدہ اعمال کا دیا جائے گا وہ آپ پانی پلانے کا. روایت کے اندر یہ چیز آئی. اور ایک روایت میں یہ بھی کہ اگر کوئی شخص کسی کو پانی پلاتا ہے تو جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے کہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے. دیکھیے یہ سب بھی کنڈوں کے اندر ہوتا ہے. یعنی اس کے اجزاء اگر آپ دیکھیں الگ الگ تو کتنی زیادہ آپ کو ثواب ملتا ہے. اسی طرح سے مومن کا اکرام کرنا، اس کی عزت کرنا. یعنی پیغمبر نے باقاعدہ وصیت کی تھی، امیر المومنین کی وصیت تھی، شہزادی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی وصیت تھی کہ باقاعدہ مہمان کا اکرام کرنے کے لیے الگ سے وصیتیں کی. آپ خود دیکھتی ہیں جب جاتی ہیں باقاعدہ حرم ائمہ میں، وہاں پر باقاعدہ جو مہمان ان کے پاس آتے ہیں ان کے اکرام کے لیے الگ سے ضیافت کا اہتمام ہوتا ہے. یہ سب کچھ امام کی طرف سے آج تک ہو رہا ہے، کیونکہ مہمان کا اکرام کہ امام کے بارگاہ میں آئے ہوں یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے آئے ہوئے مہمان کا اکرام نہ کیا جائے. تو مہمان کا اکرام، ملائکہ مسلسل اس کے گھر پر رحمتوں کی بارش کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مہمان وہاں سے چلے نہیں جاتے. مسلسل رحمتوں کی بارش، گھر میں بے انتہا برکت ہوتی ہے مہمانوں کے آنے سے. روایت میں ملتا نہیں کہ امیر المومنین ایک غمگین ہو جاتے تھے، اور ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین بہت غمگین ہے تو کہنے لگے 7 دن ہو گئے ہیں، افسوس کر رہے تھے کہ 7 دن ہو گئے اور کوئی مہمان میرے گھر پہ نہیں آیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ مہمان کا اکرام، جب بھی کنڈوں میں کوئی مہمان آتا ہے اس کا اکرام کیا جاتا ہے اور اس انداز سے اس کی خاطر مدارت ہوتی. اس کے اندر خود صلہ رحمی ہوتی. کتنے رشتہ داروں کو جو ہے بلایا جاتا ہے. روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی رشتہ داری نبھانے کے لیے صلہ رحمی اگر کسی سے کرتا ہے، ملاقات کے لیے جاتا ہے مثلا، تو 100 شہیدوں کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. عمر اس کی بڑھ جاتی ہے، مال میں اس کے برکت آ جاتی ہے، موت کی سختی اس کو کم کر دی جاتی ہے. اور ہر قدم جو آپ اپنے رشتہ دار سے ملاقات کے لیے اٹھاتی ہیں اس کے گھر جانے کے لیے، ہر قدم پہ 40,000 نیکیاں آپ کو ملتی ہیں. ہر قدم پر 40,000 گناہ آپ کے معاف ہوتے ہیں اور ہر قدم پہ 40,000 درجات آپ کے بلند ہوتے ہیں. صلہ رحمی، رشتہ داروں کے اس انداز سے جو بھی تقاریب اس کے اندر ہوتی ہیں اس میں جانا، اور حساب و کتاب کا مرحلہ جو عالم آخرت میں وہ بھی بہت آسان ہو جاتا ہے اس صلہ رحمی کے نتیجے. اچھا، اسی طرح سے اس میں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ بہرحال صلہ رحمی کا ایک تو یہ فائدہ ہے، دوسرا یہ کہ دلوں کے کینے اور کدورتیں دور ہوتی ہیں. کتنے ایسے رشتہ دار ہیں کہ جو بظاہر آپس میں ان کے تعلقات کشیدہ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کبھی ایسا موقع ہوتا ہے تو ایسے رشتہ داروں کو عام طور پہ بلا لیا جاتا ہے فون کر کے. وہ آ جاتے ہیں اور آپس کی رنجشیں دور ہو جاتی ہیں، وہ آ جاتے ہیں اور آپس کے دلوں کے کینے دور ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے میل جول پھر شروع ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ساری پروڈکٹیو ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ کے پاس اگر ایسی رسمیں موجود ہیں، بیرونی دنیا، یہ مغربی دنیا، یہ لوگ ترستے ہیں تمام اس لحاظ سے چیزوں کو کہ اتنی برکتیں جو اس کے اندر یہاں پر ہوتی ہیں، ان رسومات کے اندر کتنے زیادہ اس میں فائدے ہیں آپ کے، کتنے زیادہ ثواب آپ کو اس کے اندر ملتا ہے جو بزرگوں نے اس انداز سے سیٹ کر دی. تو بہرحال
دلوں کے اس لحاظ سے کدورتیں دور ہوتی ہیں، کینے ان لوگوں کے دور ہونے لگتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے مومن کو مثلا دعوت دینا، اس کا اب اتنا وقت نہیں کہ ہر ایک کے ثواب بتایا جائے، مومن کو دعوت دینے کا الگ ثواب ہے، پھر مومن کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرنے کا الگ ثواب ہے۔ مومن کی دعوت کو قبول کرنا، جب یہ ہے کہ مومن کی دعوت کو قبول کرنے کے لحاظ سے وہ مستحب روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ مومن کے دل کی خوشی کے لیے اگر وہ افطار کرنے کے لیے کوئی چیز پیش کرتا ہے اور آپ کا مستحب روزہ ہے تو آپ توڑ سکتی ہیں، توڑنے میں ثواب ہے۔ البتہ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ لوگ اکثر مساجد میں یا ادھر ادھر پانی کی چیزیں لے کے یا ٹافیاں لے کے یا کچھ ایسی چیزیں لے کے لوگوں کے روزے توڑوا رہے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں اس کے اندر ثواب ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ روزہ توڑوانے میں ثواب نہیں ہے، روزہ مومن کی دعوت پر افطار کرنے والے کو ثواب ہے۔ آپ کو چیز پیش کرنے کا ثواب نہیں کہ یہ لیجیے میں دے رہا ہوں آپ روزہ توڑ لیجیے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، نہیں، آپ کو ثواب نہیں۔ میں نے کسی جگہ لکھا ہوا، کسی فتوے میں تو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ دونوں میں فرق ہے۔ روزہ کھولنا، افطار کرنا کسی مومن کی دعوت پہ اس کا ثواب ہے، لیکن روزہ توڑوانے کا کوئی ثواب نہیں۔ ویسے ہی آپ چاہیں، دل چاہ رہا ہے آپ کا کہ مثلا گھر کا کوئی فرد ہے ڈیوٹی کے اوپر جا رہا ہے، مستحب روزہ رکھا ہوا پورے دن، پیاسا رہے گا، پریشان رہے گا، تو چلیں بہرحال اس کو تو ثواب پورا مل ہی جائے گا، اس لحاظ سے اس کو کھلوا دیا آپ نے، یہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تو بہرحال مومن کی دعوت کو قبول کرنا، پھر اس کے بعد ہے مومن کے دل کو خوش کرنا۔ اس کی بھی بے پناہ روایتیں، کسی کے گھر جاتے ہیں وہ مومن بھی خوش ہوتا ہے، آپ بھی جس کے گھر جاتے ہیں آپ کو بھی خوشی ہوتی ہے، اس مومن کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ روایت کے اندر یہ ہے کہ جب کسی مومن کے دل میں کوئی خوشی پیدا کرتا ہے تو خدا اس خوشی سے ایک فرشتے کو پیدا کر دیتا ہے جو اس کی طرف سے عبادات کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ یہاں تک کہ وہ فرشتہ پھر ہٹتا نہیں، یہاں تک کہ مومن کے انتقال کے وقت اس کی قبر میں آ جاتا ہے اور اس کے مونس بن جاتا ہے، وہاں پر اس کا دل بہلائے گا وہ، اور اس کے بعد پھر روز قیامت میں اس کا شفیع بن جائے گا، اسے عذاب آنے لگیں گے تو ان کو برطرف کروائے گا، یہاں تک کہ جنت میں بھی اس کی رہنمائی کے لیے موجود ہوگا۔ یعنی جنت کی نعمتوں سے استفادہ کریں، آپ کسی نئے ملک میں جاتے ہیں، کوئی گائیڈ ہوتا ہے کہ اب میں اس جگہ کہاں جاؤں، کیا کروں، تو جنت میں بھی گائیڈ کے طور پر اس کو جو مومن کے دل کو جو خوشی پہنچائی جاتی ہے اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اسی اعتبار سے تو بہرحال لوگ ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، ان کے گھر میں آئیں مہمان، پورے وقت وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بہت خوشی ہوتی ہے، جب بھی وہ اکثر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں ہم نے آپ کو بلایا تھا آپ ہمارے گھر نہیں آئے، ان کے دل کو خوشی پہنچانے کے لحاظ سے جانا یہ خود ایک کار ثواب ہے۔ اسی طرح سے اس میں ایک نیاز دی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ توحید پڑھی جاتی ہے، 3 دفعہ مثلا سورہ توحید بھی اگر پڑھیں گے پورے قرآن کا اس کے اندر جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے ان سے، اور ان رسومات کو ختم نہیں کیا جائے بلکہ اس میں جو کچھ برائیاں یا خرابیاں آ گئی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اکثر افراد یہی کرتے ہیں کہ دلیل لیتے ہیں بھائی دیکھیے اس کے اندر کتنے حرام ہو رہے ہیں، تو حرام ہو کیسے ختم کریں، اس رسم کو ختم کر دو۔ نہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے، آپ اس رسم کے اندر موجود جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو آپ دور کریں۔ جیسے عید زہرہ والی جو گفتگو تھی اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر اگر تعصبات کو فروغ دیا جا رہا ہے، جھگڑے فساد کی باتیں کی جا رہی ہیں تو ان کو ختم کیا جائے، لیکن یہ نہیں کہ اس عید زہرہ کی خوشی کو مثلا آپ ختم کر دیں۔ اسی طریقے سے اگر کنڈوں میں بے پردگی ہو رہی ہے تو آپ اس بے پردگی کو ختم کیجئے، کنڈوں میں مثلا مکس گیدرنگ ہو رہی ہے آپ اس مکس گیدرنگ کو ختم کرنے کی کوشش کریں، یا اس میں کچھ اسراف، بے جا اسراف ہو رہا ہے، شو شاہ والی نیت لوگوں کی زیادہ اگر ہو رہی ہے تو ان کی نیت کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے۔ یعنی ان رسومات کے اندر موجود جو خرافات یا اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں اس کے خلاف کام کرنا چاہیے، نہ کہ ان رسومات کو ختم کر دینے کے پیچھے لگ جائیں جن کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ مثلا کسی شادی بیاہ میں آج کل کتنی زیادہ خرافات اور حرام چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شادی بیاہ کی رسموں کو ختم کر دیا جائے یا وہ تقریب شادی نہ ہو، بس کہیں بھی جا کے کورٹ میرج مثلا کی طرح کا ایک ہو جائے، 2 آدمی جا کے نکاح کر کے لے آئیں، کیونکہ اس میں نہیں، آپ ان جو چیزیں ایسی رسمیں ہو رہی ہیں اس کے اندر اس کو آپ کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، نیتوں کی اصلاح کروائیں۔ تحریر و تقریر کا زیادہ زور لوگوں کی نیتوں کی اصلاح کے اوپر ہو، نہ صرف یہ کہ ہم پورا ایک ثابت کریں اس کو ایسا کہ یہ کام کرنے جائز نہیں ہے اور پھر ایک آدھ لائن لکھ دیں کہ بہرحال چلیں مباح تو ہے لیکن لوگوں کو اس کا جو ہے خیال کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت ان رسومات کی وجہ سے دین سے اٹیچ ہوئی ہوئی۔ دیکھیے اس کے اندر جو ایک راز کی بات ہے، جو ایک اہم بات ہے، لوگ جس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان رسومات کے ذریعے ہی لوگ دین کی بہت بڑی تعداد ان رسومات کے ذریعے دین سے اٹیچڈ ہے۔
اگر آپ ان رسومات کو ختم کر دیں، کتنے اہتمام لوگ اپنے گھروں کے اندر کرتے ہیں، ایک ماحول گھر کے اندر ایک مذہبی ٹائپ کا جو ہے وہ ہو جاتا ہے. ان کی ایک اکثریت لوگوں کی دین سے اٹیچ ہے. ہمارے ساتھ یہ کہ ہم نے ان تقریبات سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب آپ دیکھیے کہ مثلا اگر وہاں پر ایران کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی تقریب منعقد ہوتی ہے تو وہاں پر بہت سی جگہوں کے اوپر لوگوں نے یہ رائج کیا ہوا کہ مثلا کوئی زیارت، جو بھی وہاں لوگ آئیں گے سب زیارت پڑھیں گے، مثلا کوئی بھی چیز مثلا ان کو دے دی جائے، کوئی دعا سب لوگ وہاں پر اجتماعی طور پر مل کے پڑھیں. اس تقریب یا ہمارے یہاں اب تک یہ نہیں ہے، لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس میں اگر کوئی چیز ایسی رائج کر دی جائے آپس میں کہ کوئی ایسی کوئی چیز سب مل کر دعا پڑھیں گے، کسی کچھ تھوڑا بہت قرآن کوئی ایک سورہ کہ کم سے کم یا جو بھی ہو کم سے کم کوئی ایک آدمی نعرہ لگا دے کہ مرحومین کے لیے مثلا 1 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، یا مثلا کوئی اور اس طرح کی چیز، کوئی ایسی دعا کوئی چیز ایسی ان چیزوں کے اندر رائج کر دی جائے، اس تقریب جو منعقد وہاں پر ہو رہی ہے اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیا جائے. تو دیکھیے ہر وہ رسم جن رسومات سے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے انہیں رائج رکھنا چاہیے، انہیں رائج رہنا چاہیے. یہ وہابی فکر ورنہ بن جاتی ہے کہ جب کسی امام نے کسی کام کو نہیں کیا ہے تو ہمیں اس کام کو نہیں کرنا چاہیے. اور دیکھیے ہمیں کوئی حرام چیز اس سے حلال نہیں کرنی ہے، لیکن جو حلال مباح اور جائز چیزیں ہیں بلکہ مستحبات سے بھرپور چیزیں ہیں ان کو سب کر سکتے ہیں اور انہیں جاری رہنا چاہیے. دیکھیے آپ محرموں کے اندر دیکھتی ہیں، اگر آپ ہر چیز کے اوپر وہی والی فکر لے آئیں کہ امام نے کب حکم دیا اور امام نے کب ایسا کیا، تو مثلا آپ سے پوچھا جائے گا کہ مثلا آج جتنے بھی عزا خانے ہیں گھروں کے اندر ہیں لوگ تمام دیواروں کے اوپر سیاہ چادریں لگوا دیتے ہیں. یہ کس امام نے کہا ہے کہ دیواروں پر سیاہ چادر لگوائی جائے؟ تو کیا اس کو ہم معذاللہ بدعت کہنے لگیں گے؟ کب کہا جائے امام نے کہا ہے کہ دیواروں پر بینرز لگائے جائیں اور پینافلیکس بنا کر لگائے جائیں؟ کب کہا ہے کہ مثلا مجالس کے باہر سبیلیں لگنی چاہیے؟ یہ سب چیزیں بھی ثابت ہیں، لیکن اس لحاظ سے کہ الگ سے کوئی حکم کے طور پر آپ کہیں اس وجہ سے ان چیزوں کو بدعت قرار دے دیں. کب مثلا اماموں نے کہا ہے کہ جو علم لے کے جو ہے وہ جلوسوں کے اندر مثلا چلا جائے؟ کب انہوں نے کہا ہے کہ جناب دائرے میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ ماتم کیا جائے؟ تو کیا ہم ان سب کو، اگر یہی والی دلیل ہے تو ان سب کو بھی پھر آپ حرام قرار دے دیجیے؟ نہیں، ہم یہ کہیں گے سب چیزیں جائز اور مباح ہیں اور بہت اچھی رسومات ہیں اور ایک انداز ہے یہ تمام چیزیں غم منانے کا، خوشیاں منانے کا، شریعت کے کسی اصول سے متصادم بھی نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کو جاری رکھنا چاہیے. تو ورنہ آپ دیکھتی ہیں کہ مثلا مومن کا منہ میٹھا کرانا یہ خود کتنا کار ثواب ہے کہ باقاعدہ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب حلیۃ المتقین میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ روایت ان سے نقل کی ہے کہ امام اکثر ایسی دعوتیں کیا کرتے تھے، اس میں عمدہ روٹیاں ہوتی تھیں، نفیس فیرینی کھلایا کرتے تھے اور لذیذ حلوہ کھلایا کرتے تھے لوگوں کو. اور امام فرماتے تھے خدا جب ہمیں فراخی عطا کرتا ہے تو ہم بھی فراخ دلی سے لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور جب کم میسر ہوتا ہے تو اس میں ہم بھی کفایت کرتے ہیں، بس جتنا ہوتا ہے اتنا کھلا دیتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دسترخوان امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، مدینے میں امام حسن کا دسترخوان جو امام حسن کے گھر پہ منعقد ہوتا تھا، باقاعدہ لوگ اس میں آ کر کھانا کھا کر جاتے تھے، مستقل دسترخوان بچھا رہتا تھا. یہ جو تصویر آپ کے سامنے میں، اس میں ایک تو سیدھے ہاتھ کی طرف کچھ پلر نما کھڑے ہوئے ہیں چیزیں، اس میں الٹی طرف جو پلر ہیں الٹے ہاتھ کی طرف، کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب ہی امام حسن علیہ السلام کا گھر تھا، وہ جگہ کے جہاں پر امام حسن رہا کرتے تھے، اور اسی جگہ پر وہ دسترخوان وغیرہ بھی لگا کرتا تھا کہ جو کہ جن کی یاد یہاں پر منائی جاتی. تو اس لحاظ سے یہ تمام چیزیں، اب بتائیے مومنین نے اگر اس سنت کو زندہ کیا ہوا ہے کہ امام کے ہاں ایسا دسترخوان ہوتا تھا، امام کی یاد میں ایسا دسترخوان کوئی قائم کر رہے ہیں اور ایک نیاز امام حسن کی دلوا رہے ہیں، تو اس کو فوراً آپ یہ کہنا شروع کر دیں کب یہ ثابت ہے، بتائیے کون سی روایت کے اندر آیا ہے کہ امام حسن نے ایسا حکم دیا ہو. امام کے اپنا تو طریقہ کار تھا نا کہ امام اس طرح سے کھلواتے تھے، ان کے نام پر ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے لوگ اس کام کو کرتے ہیں. تو ایک لحاظ سے اگر کوئی چیز مباح بھی ہو تو اچھی نیت سے اس کو مستحب بھی بنا سکتے ہیں. باقاعدہ آیت اللہ سیستانی سے ایک استفتاء بھی کیا گیا تھا، تو آغا سیستانی نے اس میں فرمایا تھا کہ عمل کا ثواب انسان کی نیت اور قابلیت پر منحصر ہوتا ہے.
ممکن ہے کہ ایک عمل مباح بھی ثواب کا باعث بن جائے. آپ کی اگر نیت اچھی ہے اس کام کو کرنے کے لیے، پانی اس وجہ سے پی رہی ہیں، کھانا اس وجہ سے کھا رہی ہیں تاکہ میں تبلیغات زیادہ کروں، میرے جسم کے اندر توانائی پیدا ہو جائے، تو یہی مباح چیز کار ثواب بن جائے گی. تو یہ آپ کی اپنی صلاحیت کے اوپر ہے کہ آپ مباح چیزوں کو کیسے مستحبات کے اندر تبدیل کر لیتے ہیں. یہ بھی کار ثواب کی چیزیں بن جاتی ہیں. تو مباح چیزوں کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو اسی لحاظ سے مثلا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، جب یہ نیاز کبھی بھی ہو سکتی ہے تو اپنے 22 رجب کا دن ہی اس کے لیے کیوں فکس کیا ہوا ہے؟ بھائی کبھی بھی ہو سکتی ہے نا، تو 22 رجب کا فکس کیوں کیا ہوا ہے؟ تو دیکھیے اس وجہ سے کیا ہوا ہے کہ امیر المومنین کا خود یہ جملہ ہے کہ اپنے امور کو منظم کرو، ان کی وصیت ہے باقاعدہ. تو کسی بھی اچھی رسم کے اجرا کے لیے اگر اس کی کوئی تاریخ خود سے مقرر کر لی جائے تو اس میں کیا قباحت والی بات ہے؟ دیکھیے محرم کتنا ایام اعضاء کتنے طویل چلتے ہیں محرم میں، لیکن ابتدائی جو 10 دن ہیں عاشورہ ہے، 10 دن کے بعد کیا آپ کا کوئی غم کم ہو جاتا ہے؟ بلکہ 11 محرم کو تو آپ کا اس لحاظ سے غم بڑھ چکا ہوتا ہے کہ امام حسین جو کل تک زندہ تھے آج کی تاریخ کو شہید ہو چکے ہیں، اور کاروان اور پورے خاندان اہل بیت کی اسیری کا غم اور اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، شام غریبہ کا غم اور شامل ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی 10 دنوں کو خصوصیت کے ساتھ اہمیت حاصل ہے. اسی طریقے سے مثلا ایام فاطمیہ جو منائے جاتے ہیں، 6 دن آپ ایام فاطمیہ مناتے ہیں، ایام فاطمیہ اول اور دوم کے نام سے، یعنی جمادی الاول کے 3 دن ہیں اور 3 دن جمادی الثانی کے منائے جاتے ہیں. 13، 14، 15 ایام فاطمیہ اول ہیں، 13، 14، 15 جمادی الاول کے 3 دن، اور اس کے بعد 3، 4 اور 5 جمادی الثانی یا ایام فاطمیہ دوم جنہیں کہا جاتا ہے. کیا کسی روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ ایام فاطمیہ 6 دن کے لیے منائے جائیں؟ نہیں، علماء نے خود طے کر لیا اس کو کہ ایک منظم کرنے کے لیے کہ باقاعدہ طور پر شہزادی کے مظالم کو اور ان کے غم کو تازہ کرنے کے لیے ان 6 دنوں کو فکس کر لیا. تو آپ یہ کہیں کہ نہیں ایام فاطمہ کے لیے قرآن و حدیث کی کوئی دلیل دکھائیے کہ 6 دن ہی ایام فاطمہ منائے جائیں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہوگی، غلطی ہوگی. اور دیکھیے ایک اور بھی بات علماء نے لکھی کہ بعض اوقات بعض دشمنان اہل بیت کی موت کی خوشی میں بھی مومنین نے کچھ رسومات کو جاری کیا، لیکن اگر اسی دن جس دن وہ دشمن اہل بیت مثلا مرا ہو اسی دن اگر خوشی منائیں گے تو شیعت تو دیکھیے ہمیشہ سے تعصبات کا آج تک شکار چلی آ رہی ہے. 14 سال سے کتنی قتل و غارت گری نہیں کی گئی ہے، تقیہ کے ادوار مستقل چل رہے ہیں اور ابھی تک جاری و ساری ہے. تو اس میں اگر اس دن سے ہٹ کر کوئی دن مقرر کر لیا جائے تاکہ ہم اپنی خوشی بھی منا لیں اور ہم پر یہ الزام بھی نہ لگے کہ مثلا کوئی جو کہ فتنہ و فساد کا باعث ہو جائے. تو علماء نے ایک رجحان یہ ظاہر کی کہ بہت سی تاریخیں ایسی ہیں جو آگے پیچھے کر دی گئی ہیں، وہ اب تاریخ کے اندر اتنا محفوظ نہیں ہو سکی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے یہی بات ہو کہ ان دشمنان اہل بیت کی موت کی خوشی کی وجہ سے ان تاریخوں کو آگے پیچھے کیا گیا. تو بہرحال اسی طریقے سے جو کہا جاتا ہے کہ جناب 22 جمادی الثانی ہے، اس میں امام حسن علیہ السلام کی جو نظر وغیرہ دلوائی جاتی ہے، تو اس کے لیے الگ سے کوئی حکم نہیں ہے، لیکن ان کی یاد میں اور ان کے امور کو منظم کرنے کے لیے اپنے ایک دن مقرر کر دینا ایک بہت بہتر عمل ہے، اس میں کوئی قواعد نہیں ہے. اور البتہ لوگوں کی بہرحال معلومات کے لیے، لوگوں کی نیت کی اصلاح کے لیے صاحبان علم کو صحیح اور حقیقی نیتیں یہ لوگوں کو بتاتے رہنا چاہیے. تو دیکھیے یہ جو دسترخوان امام حسن کا بھی جو تذکرہ ہوا کہ باقاعدہ مدینے میں امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پہ ایک دفعہ ایک شخص آیا مہمان بن کر. امام نے دیکھا کہ وہ ایک لقمہ کھا رہا ہے اور ایک لقمہ بچا کر اپنے پاس رکھ لیتا. تو امام نے کہا یہ شخص کیا تو صاحب عیال ہے؟ یعنی ایسا تو نہیں کہ تو اپنے گھر والے تیرے بھوکے ہیں تو ان کو کھلانے کے لیے اپنے پاس بچا بچا کے لے جانا چاہ رہا ہے. اس نے کہا نہیں مولا، میں نے مسجد کے باہر ایک شخص کو سوکھی روٹی کھاتے دیکھا ہے، چاہتا ہوں کہ میں اس کی مدد کروں. امام حسن تڑپ گئے اور کہا ہے بھائی وہ میرے بابا علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ان کی زندگی کا یہی معمول ہے. ہم اہل بیت جو دنیا کو کھلاتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جس پر ہم خود زندگی گزارتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے لیے نعمتوں کا دسترخوان پروردگار عالم نے آخرت میں بچھایا. تو بہرحال یہ خاص نیت کے لحاظ سے اس رسم کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا تھی.
البتہ جو لوگ اس میں کچھ سوالات پوچھتے ہیں، چند ایک دو چار باتیں، وہ کوئی فقہی مسئلے تو ظاہر ہے نہیں ہے، لیکن لوگ پھر بھی اس لحاظ سے پوچھتے ہیں اس کو کہ مثلاً کیا بہت سی جگہوں کے اوپر ہے کہ نیاز فقط جو ہے وہ مرد کھا سکتے ہیں، حضرت زہرا کے نیاز جس پہ دلائی جائے وہ مثلاً فقط عورتیں کھا سکتی ہیں. ایسا شریعت کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کے لیے بھی کوئی نظر اور نیاز دلوائی جائے وہ سب کھا سکتے ہیں، یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں. پھر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایام یہ عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں عورتیں کیا اس قسم کی نظر بنا سکتی ہیں، پکا سکتی ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں پکا سکتی ہیں. کیا وہ ایسی نظر کھا سکتی ہیں ان مخصوص ایام میں؟ جی ہاں کھا بھی سکتی ہیں. کیا کسی غیر شیعہ کو یہ نظر کھلائی جا سکتی ہے، غیر مومن کو؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں کھلائی جا سکتی ہے. ایک جگہ سے اٹھا کر اس کنڈے کو کسی دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں لے جایا جا سکتا ہے. پلیٹوں میں اگر کچھ تھوڑا بہت سالن یا اس طرح کی نیاز والی چیزیں بچ جائیں جو کہ پھینکنے کے عام طور پر قابل ہوتی ہیں، اس کو رکھا نہیں جاتا، کہ ان کو پھینک سکتے ہیں؟ جی ہاں پھینک سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی کہ جس میں ایسا کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو اس انداز سے سمجھ لیا ہے کہ گویا جیسے کہ کوئی فقہی مسئلہ ہو. تو بہرحال یہ ایک بات ہماری مکمل ہوئی کہ ایک مسئلہ کہ کنڈوں کی جو شرعی حیثیت ہے وہی کہ بہترین رسم ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے. اس میں جو نیتوں کی جو اصلاح ہے اس کی آپ لوگوں کی نیتوں کی اصلاح کر دیں اگر کوئی حکم امام سمجھ کے کر رہا ہے، اور اس کے اندر بہتری لانے کے لیے اس میں کوئی ایسی چیزیں کا ایڈیشن کر دیں کہ یہ اور زیادہ پروڈکٹیو یہ والی رسم ہو جائے، اور اسلام کی تبلیغ کے لیے اس کو مزید کارآمد